جزاک اللہ. آپ حضرات نے صبح سے اب تک ماشاءاللہ جم کر سنا اور بچیوں کی خوب حوصلہ افزائی فرمائی. جو تشریف لے آئے ہیں حضرت شیخ الحدیث صاحب اور مولانا قاری شعیب صاحب، ہم حضرت والا دونوں صاحبین کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے پچھلی سال بھی اور اس سال بھی جب ہم نے کہا الحمدللہ انہوں نے ہمارے تقاضے کو قبول کیا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اور اس ادارے کی خیر خواہی کے لیے اور پوری قوم کے لیے وقت دیا. اللہ تعالیٰ ان کے آنے اور جانے کو قبول فرمائیں اور ان کو سعادت نصیب فرمائیں. رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومهم أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاصد وهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عظام اور مدرسے حاضہ کی طالبات، یہ ایک بہت مبارک تقریب ہے جس میں قرآن پاک کے بعد روئے زمین پر اصح الکتب جس کو قرار دیا گیا ہے، یعنی بخاری شریف کا اختتام ہو رہا ہے. بخاری شریف کا مقام عوام و خواص پر کوئی پوشیدہ نہیں ہے. یہ مقام حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو جو حاصل ہوا ہے اور ان کی اس کتاب کو جو حاصل ہوا ہے وہ حضرت امام رحمہ اللہ کے اخلاص کی برکت ہے. جس اخلاص کا سبق حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کی پہلی حدیث میں بخاری شریف پڑھنے والوں کے سامنے پیش کیا تھا، وہی اخلاص حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب کے ایک ایک حرف میں ظاہر ہو رہا ہے. اسی اخلاص کی برکت ہے کہ اس کتاب کی تالیف اور اس کتاب کی تصنیف کو 1000 سال سے زائد زمانہ گزرا ہے، لیکن کوئی اس کتاب سے بے اعتنائی نہیں برت سکا، بلکہ مدارس اسلامیہ میں اس کتاب کو جس قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، شاید ہی اس قدر و منزلت کی نظر مخلوق کی لکھی ہوئی کتابوں میں سے کسی کتاب کی طرف ہوئی ہو. ایک صاحب ہدایہ کی ہدایہ ہے اور دوسری امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری ہے. یہ دونوں کتابیں جس وقت سے منظر عام پر آئی ہے یا جس وقت سے منصہ ظہور پر آئی ہے، اس وقت سے امت کے عوام اور خواص تمام ہی حضرات کی منظور نظر رہی ہے.
یہ ان حضرات کی اخلاص کی برکت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو کتاب تالیف فرمائی، یہ اصل میں ان کے خواب کی تعبیر ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک خواب دیکھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے چہرے انور پر یا چہرے انور کے ارد گرد مکھی یا اس طرح کے کچھ کیڑے یہ گھوم رہے ہیں یا چہرے انور پر بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی اس خواب میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جو یہ کیڑے نظر آ رہے ہیں یا بیٹھنے کے قریب ہیں، ان کو اپنے ہاتھ سے دور کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو ان کیڑوں مکوڑوں سے محفوظ جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک طرف یہ خواب دیکھا، دوسری طرف ان کے استاد امام ابو اسحاق اسفرائینی علیہ الرحمہ نے یہ تمنا ظاہر کی کہ کیا اچھا ہوتا کہ میرا کوئی ایسا شاگرد ہوتا کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جو احادیث صحیحہ ہے اس کو احادیث ضعیفہ یا احادیث صحیحہ کے ساتھ غیر صحیحہ کو جو مخلوط کر دیا گیا ہے یا مخلوط کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، ان دونوں کو الگ کر کے احادیث صحیحہ کا ایک ذخیرہ تیار کرے۔ ایک طرف خواب دیکھا، ایک طرف اپنے استاد کی یہ تمنا اور تمنا کے الفاظ سنے، تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کر دیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو دیکھا تھا اور آپ چہرے انور کو جو بچا رہے تھے اپنے ہاتھ سے، اس کی تعبیر یہ ہوئی امام بخاری رحمہ اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو محفوظ فرما رہے ہیں۔ آپ کے چہرے انور کو، وہ چہرہ انور جہاں سے فرمان رسول صادر ہوتا ہے، وہ چہرہ بتلایا گیا، لیکن مراد آپ کے فرمودات تھے۔ ان فرمودات کو محفوظ کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے آپ کو تیار کیا اور اس کتاب کی تالیف فرمائی، اس کتاب کی تصنیف فرمائی۔ لیکن مقصد بہت بڑا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس سے پہلے احادیث مبارکہ کو جمع کیا تھا، لیکن وہی مخلوط صحیح اور ضعیف روایتیں، بلکہ بعض ذخیرے تو ایسے تھے کہ جس میں موضوع روایتوں کو بھی جگہ دے دی گئی تھی۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں تھا، اس کو فرمان رسول کا جامہ پہنا کر احادیث میں کچھ فتین اور شرارتی لوگوں نے جمع کر دیا تھا۔ ایسے ذخیرے اس سے پہلے بھی تیار ہو چکے تھے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود بہت عالی تھا اور مقصود عالی کے لیے بہت پر اخلاص نیت کا ہونا ضروری تھا، پر اخلاص عمل کا ہونا ضروری تھا۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنا یہ عمل پہلے ہی دن سے اخلاص کی بنیاد پر قائم کیا، اخلاص کی بنیاد پر اٹھایا اور اخلاص کے ساتھ اس کا تتمہ بھی فرمایا۔ اس لیے امت نے احادیث مبارکہ کے جو ذخائر تھے، ان ذخائر کو بہت چھانا، ان ذخائر میں
باریک باریک ذرات بھی نظر آئے اس کو بھی پیش کر کے اس ذخیرے کے جمع کرنے والے پر جرح و تعدیل کا کام کیا، نقد و تنقید کا کام کیا۔ یہی کام حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب کے باب میں بھی ہوا کہ اس میں اگر کوئی غیر صحیح روایت پائی جاتی ہے یا اس میں اگر کوئی ناقابل اعتماد جو ہے بات پائی جاتی ہے جس کی نسبت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے تو اس کو بھی نکالا جائے۔ حاسدین کی جماعت بھی تیار ہوئی، اور حاسدین تو اچھی باتوں کو بھی پورے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ امام بخاری کے بھی جو ہیں وہ ان کی حیات طیبہ میں حاسدین یہ پیدا ہوئے اور انہوں نے بھی اس ذخیرے کو دیکھا، لیکن حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا اخلاص تھا، اخلاص بڑا عمل تھا کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ اپنوں کو، نہ غیروں کو، نہ موافقین کو، نہ مخالفین کو، نہ دوستوں کو، نہ دشمنوں کو کسی کو موقع نہ ملا کہ وہ اس ذخیرہ حدیث میں جس کو ہم صحیح بخاری کہتے ہیں اس میں کوئی کیڑا نکال سکے۔ سب کو متفق ہو کر یہ کہنا پڑا اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تحت عتیم السما الصحیح البخاری۔ اس آسمان کی چھت کے نیچے کتاب اللہ کے بعد، قرآن پاک کے بعد اگر سب سے صحیح ترین کتاب، صحیح نہیں صحیح ترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ الجامع الصحیح الصحیح البخاری ہے کہ جس کا کوئی ثانی دنیا پیش نہیں کر سکی اور نہیں کر سکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ کا ذخیرہ تھا وہ ذخیرہ تقریباً ایک روایت کے مطابق 7 لاکھ روایتوں کا تھا اور ایک روایت کے مطابق 9 لاکھ روایتوں کا تھا۔ ان 7 لاکھ یا 9 لاکھ روایتوں میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس صحیح بخاری میں صرف 7,000 سے کچھ زائد روایتوں کو جگہ دی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کیسی چھلنیاں رکھی ہوگی، کیسے معیار قائم کیے ہوں گے کہ ان چھلنیوں سے چھان کر اور ان معیار سے گزار کر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس اپنے اس ذخیرے میں شامل کرنے کے لیے صرف جو ہے وہ 7,000 سے کچھ زائد روایتیں ہی باقی رہی۔ باقی جس روایت میں ادنا سا شبہ نظر آیا، اگر کسی محدث کے باب میں، اگر کسی اپنے استاد کے باب میں ادنا سا شبہ نظر آیا تو اس شبہ کی بنیاد پر اس حدیث کو نقل کرنے والے استاد کی اس روایت کو حضرت نے اپنی دوسری کتاب میں تو جگہ دی، اس لیے کہ فرمان رسول ہے، لیکن جو مقصود عالی تھا اس مقصود عالی کے باب میں کوئی خلل پیدا کرنے کے لیے اس روایت کو اپنے اس ذخیرے میں حضرت نے جگہ نہیں دی۔ ان معیاروں پر اور ان چلنیوں میں چھان کر حضرت نے ان 7 لاکھ یا 9 لاکھ روایات میں سے روایات کو جو ہے وہ اس ذخیرے میں چھان کر جمع کیا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا تھا؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 سال کے طویل عرصے میں اپنی اس کتاب کی جو ہے وہ تالیف فرمائی ہے۔ 16 سال اور روایات کتنی جمع کی ہیں؟ 7,000 سے کچھ زائد روایتیں جمع کی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے 16 سال کا زمانہ کوئی معمولی زمانہ نہیں ہے۔ 16 سال کا زمانہ یہ کسی آدمی کی زندگی کا 1/4 ہوتا ہے، اور کوئی 50 سال سے پہلے مر جاویں تو اس کی زندگی کا 1/3 ہوتا ہے۔ گویا اپنی زندگی کا 1/4 1/3 حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس ذخیرے کو جمع کرنے میں صرف کیا۔ کس شان کے ساتھ صرف کیا؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کو جس روایت کے باب میں صحیح ہونے کا اطمینان ہو جاتا تھا تو اس روایت کے باب میں
پہلے استخارہ فرماتے تھے، حق تعالی شانہ سے مشورہ کرتے تھے، صلاۃ الاستخارہ پڑھتے تھے، وہی 2 رکعت ہر روایت کے لکھنے پر حضرت نے 2 رکعتیں پڑھی ہے، اور وہی صلاۃ الاستخارہ میں نے تو اپنی تحقیق کے مطابق اس کے صحیح ہونے کا ایک معیار قائم کیا تھا، اس معیار پر میں اس حدیث کو، اس روایت کو صحیح کے خانے میں پا رہا ہوں، لیکن اے مولا کریم تیرے نزدیک یہ صحیح کے خانے میں شامل کیے جانے کے لائق ہے یا نہیں میں نہیں جانتا ہوں، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو ہی جانتا ہے، تو ہی میرے دل میں جو ہے وہ کوئی اطمینان کی کیفیت پیدا فرما، اس کے جمع کرنے کی یا اس کے جو ہے نہ جمع کرنے کی جو بھی صورت ہو اس کا مجھے الہام فرما۔ 2 رکعت پڑھتے قلبی اطمینان ہوتا، تو اس قلبی اطمینان کے بعد حضرت اس روایت کو اپنی اس کتاب میں جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں۔ ہر روایت کے جمع کرنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس پوری کتاب میں جو روایتیں پائی جا رہی ہیں، ان روایتوں کو جمع کرنے کے لیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ان 16 سال کے زمانے میں 14,000 سے زائد رکعتیں جو ہیں وہ نماز پڑھی ہے۔ 14,000 سے زائد جو ہیں وہ رکعتیں نماز پڑھی ہے، اور یہ 16 سال کا زمانہ کس حال میں گزرا ہے؟ 16 سال کا زمانہ کس حال میں گزرا ہے؟ 16 سال کا زمانہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا روزے کی حالت میں گزرا ہے۔ سال کے 5 دن جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، ان دنوں کو چھوڑ کر سال کے تمام دنوں میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے روزہ رکھا، اور اس کتاب کو لکھا ہے حجاز مقدس میں اور بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر، اور اس کی تکمیل اور تتمہ فرمایا ہے روضہ اقدس کے سامنے۔ یہ بیت اللہ کے سامنے شروع کیا اور روضہ اقدس کے سامنے جا کر اس کو پورا کیا، پورا کر کے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنا یہ ذخیرہ، یہ ہماری کتاب کی صورت میں، کتاب کی شکل میں جو ہمارے سامنے ہے، ایسا نہیں تھا، اجزاء کی صورت میں ایک جزو ہے جس میں متعدد روایتیں جمع کی ہے، دوسرا جزو ہے، اس طرح کے کئی اجزاء، کئی پارٹ تھے، ان اجزاء اور ان پارٹ کو لے کر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ روضہ اقدس پر پہنچے ہیں، اور روضہ اقدس پر پہنچ کر روضہ اقدس کے سامنے اس کو رکھ دیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اور حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اس روایت کی صحت اور صداقت کی جو ہے ضمانت طلب کی۔ جب جو ہے وہ یہاں پہنچ کر قلبوں میں اطمینان کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے، تب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی تکمیل اور تتمہ فرما کر اس کتاب کو جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے سامنے پیش کیا، اپنے شاگردوں کے سامنے جو ہے وہ جمع کر کے اس کو پیش کیا، اپنے شاگردوں کو پڑھایا ہے۔ یہ وہ اخلاص تھا، یہ وہ اخلاص تھا کہ جس اخلاص کی بنیاد پر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب جس دن سے جو ہے وہ ظہور پذیر ہوئی ہے، جس دن سے جو ہے وہ امت کے سامنے آئی ہے، اس دن سے آج تک اس اخلاص کی برکت سے یہ کتاب اپنی آن بان شان کے ساتھ امت کے ہاتھوں میں پائی جا رہی ہیں۔ وہ اپنے بھی اگر دلیل طلب کرتے ہیں تو کہتے ہیں بخاری کی روایت پیش کرنا، اور مخالف بھی جو ہے وہ جب دلیل طلب کرتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ بخاری کی روایت پیش کرنا۔ عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے۔ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس ایک آیت سے حق کے پرستار بھی جو ہیں دلیل پیش کرتے ہیں، اسی آیت سے جو خطا پر ہیں وہ بھی اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں، یا نعوذ باللہ جو باطل پر ہیں وہ بھی اپنی دلیل کو پیش کر رہے ہیں۔ آنکھ ایک ہے، عینک بدلتا جاتا ہے، لیکن منظر تو مختلف رنگوں میں ایک ہی نظر آتا ہے۔ یہاں پر بھی کتاب اللہ کی شان جو ہے وہی شان حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب میں پائی جاتی ہے کہ دلیل پیش کرنا ہے تو حنفیہ بھی دلیل پیش کریں گے بخاری کی، شافعیہ بھی دلیل پیش کریں گے بخاری کی، اہل حدیث بھی دلیل پیش کریں گے بخاری کی، اور دوسرے جو ہیں وہ جو مذاہب اسلامیہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں وہ بھی جو دلیل پیش کریں گے وہ بھی بخاری کی طلب کریں گے، بخاری کی۔ یہ عظیم جو ہیں وہ جامعیت کی دلیلیں ہیں کہ اپنوں نے بھی اس کو تسلیم کیا
اور جو مخالفین تھے وہ بھی اس کے تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے مشائخ کے یہاں اس کتاب کی تکمیل پر، اس کتاب کے اختتام پر خاص دعائیہ مجلس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اسی اہتمام کے پیش نظر میں بھی حاضر ہوا ہوں۔ اسی اہتمام کے پیش نظر آپ بھی جو ہیں وہ کافی وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا مقصود کسی نعت کو سننا نہیں تھا، آپ کا مقصود کسی قرات کو سننا نہیں تھا، آپ کا مقصود جو ہے وہ بچوں کی حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، لیکن یہ ضمنی طور پر اصل مقصود، آپ راستے میں آ رہے ہیں، کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے بھائی کہاں جا رہے ہو، تو آپ جو ہیں جواب میں کہتے ہو کہ ہم مدرسہ جا رہے ہیں۔ ارے کیوں جا رہے ہو؟ تو وہاں آپ کا جواب یہ ہوگا کہ جلسے میں جا رہے ہیں۔ بھائی کون سا جلسہ ہے؟ تو اب آخری جواب آپ کا یہ ہوگا کہ ختم بخاری شریف کا جلسہ ہے۔ آخر میں بات تو وہاں اگر جو ہے وہ اٹکی، جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قبولیت کی شان رکھی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے اس اخلاص بھرے ذخیرے میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے، وہ شان رکھی ہے کہ اس کتاب کے اختتام پر جو دعا کی جائے وہ دعا حق تعالی شانہ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ دیجئے کہ یہ ختم بخاری کی مجلس اور دعائیہ مجلس ہے۔ بخاری کا سبق پڑھانا مقصود نہیں ہے، ان طالبات کو ان کے اساتذہ نے یہ سبق بھی پڑھا دیا ہے جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لیکن یہاں چونکہ ختم کرنا ہے اور ختم کے لیے آخری روایت کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے میں نے ختم کی برکت کو ظاہر کرنے کے لیے یا ختم کی برکت کو شامل کرنے کے لیے میں نے بھی آخری روایت پڑھ کر اس کتاب کو جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ اس کی اختتام تک پہنچا دیا ہے۔ اس لیے کتاب کا ختم جو ہے مقصود نہیں، بلکہ مقصود ختم کتاب پر دعا ہے، اور اس دعا کے لیے میں بھی آیا ہوں اور آپ بھی جو ہیں وہ آئے ہیں۔ اب روایت کے متعلق، باب کے متعلق، کتاب کے متعلق دو چار علمی باتیں ذکر کر کے عوام کے متعلق دو چار باتیں ذکر کروں گا۔ یہ ایک وائز کے لیے یا ایک مقرر کے لیے بڑی آزمائش کا مقام ہوتا ہے، جبکہ مجمع میں مخلوط قسم کے لوگ پائے جائیں، صرف طلبہ سامنے بیٹھے ہوئے ہو ان کو پڑھانا آسان ہے، صرف عوام بیٹھے ہوئے ہو ان کے سامنے کسی مضمون پر، کسی عنوان پر بیان کر دینا آسان ہے، لیکن ایک طرف طالبات کی جماعتیں ہیں، ایک طرف علماء کی جماعتیں ہیں، ایک طرف عوام الناس کا مجمع ہے۔ اب دونوں کی رعایت کرتے ہوئے کوئی جامع کلام پیش کرنا مجھ جیسے ادنا طالب علم کے لیے ایک اپنی قدرت سے باہر کی چیزیں ہیں۔ پھر بھی آپ کی توجہات جو ہیں چاہتا ہوں شاید آپ کی توجہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا جامع کلام میری زبان پر جاری فرما دے جس میں میرا بھی نفع ہو اور علماء اور طالبات کا بھی نفع ہو اور عوام الناس کا بھی جو ہے وہ نفع ہو۔ اس لیے پہلے میں کتاب کے متعلق، پھر باب کے متعلق اور پھر حدیث پاک کے متعلق اور حدیث پاک ہی کو عنوان بنا کر عوام الناس کے متعلق یہ چار باتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ وقت بھی ساتھ دے، طبیعت بھی ساتھ دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے منشے اور منشے رضا کے متعلق جو باتیں ہیں وہ کہنے کی مجھے توفیق عطا فرمائیں، اور میرے اور آپ کے لیے یہ باتیں آخرت میں نجات کا سبب اور ذریعہ بنے اور دنیا میں عزت و سرخروئی کا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کا اختتام جو کیا ہے وہ ایک کتاب پر کیا ہے، اور وہ کتاب ہے کتاب التوحید۔ اس کتاب کے دو نام ہیں، کتاب التوحید اور الرد علی الجہمیہ۔ کتاب التوحید، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتاب التوحید کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اخیر میں کیوں ذکر کیا؟
حالانکہ اس کو تو ذکر کرنا چاہیے تھا کتاب الایمان میں، اس لیے کہ ایمان کا اصل اصول توحید ہے، اس لیے کتاب الایمان میں جو کتاب الایمان حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے ذکر کیے ہے، باب بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب شروع کیا وہ کتاب الایمان ہے، اور ایمان کا اصل اصول توحید ہے۔ توحید کے بغیر ایمان کی نہ بنیاد قائم ہوتی ہے، اور توحید کے بغیر نہ ایمان کی جو ہے وہ تکمیل ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی اس کتاب کو کتاب الایمان کے ضمن ہی میں کسی باب کے عنوان سے ذکر کر دیتے کہ باب التوحید، اور وہ کتاب الایمان کا ایک جزو ہو جاتا، لیکن حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کتاب الایمان سے اپنی کتاب کی ابتدا کی اور کتاب التوحید پر اپنی کتاب کا اختتام فرمایا۔ یہ اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی اللہ ہی کی ذات ہے، آخر بھی اللہ ہی کی ذات ہے، ایمان کہو تو بھی اللہ پر ہے، توحید کہو تو بھی اللہ کی ہے، هو الاول والآخر۔ اس لیے میری کتاب کی ابتدا بھی جو ہے وہ ایمانیات پر، میری کتاب کا اختتام بھی ایمانیات پر۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی تمام تر محنتوں کو فنا فی اللہ ہونا ظاہر کرنے کے لیے اول بھی توحید اور ایمان کا عنوان ذکر کر رہے ہیں، اور آخر میں بھی توحید اور ایمان کا عنوان ذکر کر رہے ہیں۔ بعض حضرات نے ذکر کیا، بہت ساری وجوہات ہیں، یہ صرف دوسری وجہ ذکر کر کے آگے میں چلا جاؤں گا۔ بعض حضرات نے ذکر کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان سے اپنی کتاب کی ابتدا فرما کر اپنی حسن ابتدا کا ثبوت دیا کہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع ہوگا، اللہ کا نام تب مستظہر ہوگا جبکہ اللہ کی ذات پر ایمان ہوگا۔ کتاب الایمان میں اللہ کی ذات پر ایمان کا بھی جو ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ سبق دے رہے ہیں، اور اپنا سبق جو ہے وہ پیش بھی کر رہے ہیں، اور اسی جو ہے وہ کتاب الایمان میں اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کے نام اور اللہ کی جو ہے وہ ہر عیب سے پاک ہونے کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں، ابتدا بھی اللہ سے۔ اور کتاب التوحید کو آخر میں ذکر کر کے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ حسن اختتام کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ حسن ابتدا بھی ہو، حسن اختتام بھی ہو۔ حسن ابتدا کب ہوگی؟ جبکہ اللہ کے نام سے شروع ہو، اور حسن اختتام کب ہوگا؟ جبکہ خاص اللہ کے نام پر پورا ہو، ورنہ کتاب کسی بھی روایت سے پورا کرتے تو بھی اللہ کے نام پر پوری ہوتی، لیکن خاص اللہ کی صفات، خاص اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر کتاب کی اختتام کو جو ہے وہ پیش کیا۔ اس میں حسن ابتدا بھی اور حسن اختتام بھی اور حسن خاتمہ بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا کلمہ ہوگا، یا کہ مطلق اللہ کا ذکر ہوگا، تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس سے حسن اختتام کی طرف اشارہ تو کر رہے ہیں، حسن خاتمہ کی نیک فالی بھی لے رہے ہیں، حسن اختتام کی طرف اشارہ تو کر رہے ہیں، حسن خاتمہ کی نیک فالی بھی لے رہے ہیں کہ اس سے میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ میرا خاتمہ توحید پر، جس توحید کا اقرار لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہوتا ہے اس توحید پر میرا خاتمہ ہو۔ اس لیے میں اپنی کتاب کا اختتام بھی اسی توحید پر جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ اب دوسری بات، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب التوحید کا آخری باب، یہ باب جو ہے وہ ذکر کیا، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا کمال ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں روایات کو جمع کر کے اپنے کمال کو ظاہر کیا ہے، ظاہر کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے ورنہ اخلاص باقی نہیں رہے گا، لیکن انہوں نے کوشش کی، اللہ نے آپ کے کمال کو ظاہر فرمایا۔ وہیں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ابواب قائم کیے ہیں وہ ابواب بھی مستقل ایک علم ہے،
وہ ابواب بھی مستقل ایک علم ہے، سرسری طور پر پڑھنے کی چیزیں نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ابواب قائم کیے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب کی شرح کرنے والے جو شراح ہیں، ان شراح کی غالب توجہ یہ ابواب ہی پر رہی ہے۔ اس لیے محدثین کے درمیان اور حدیث کے طالبین اور طالبات کے درمیان ایک جملہ مشہور ہے، فقہ البخاری فی تراجمہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت، امام بخاری رحمہ اللہ کی جو ہے اس دین کی سمجھ، یہ ان کے تراجیم میں جو ہے پائی جاتی ہے، یعنی جو ابواب قائم کیے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، پہلے کتاب اللہ کی آیت پیش کی۔ کتاب اللہ کی آیت یہ متن ہوا کرتا ہے، اس کے بعد جو کچھ مضمون ذکر کیا جاتا ہے یا اس کے بعد جو روایت ذکر کی جاتی ہے وہ اصل میں اس کتاب اللہ کی آیت کی شرح ہوتی ہے۔ گویا امام بخاری رحمہ اللہ جہاں حدیث لکھ رہے ہیں، احادیث مبارکہ کو جمع فرما رہے ہیں، وہیں پر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کے متعلق قرآن پاک کی کون سی آیت اس کا متن بن سکتا ہے اس کو بھی پیش کر رہے ہیں۔ گویا ایک طرف حدیث ہے، دوسری طرف تفسیر کا بھی ایک ذوق لے کر جو ہے چل رہے ہیں۔ دو آتشہ جس کو کہا جاتا ہے، ایک طرف کتاب اللہ کا نور ہے تو دوسری طرف سنت رسول اللہ کا نور ہے، نور علی نور۔ اور یہ جب یہ نور دو نور جمع ہو جاتے ہیں، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اس نور کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے راستے کی ہدایت اپنے جن بندوں کو وہ چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ گویا امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں دو نور جمع کیے ہیں، ہر باب کے ماتحت غالباً تمام ابواب میں تو یہ کوشش جو ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اکثر ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کوشش پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہاں پر کتاب اللہ کی ایک آیت کو بھی پیش کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کے ذریعے باب کا ایک عنوان جو ہے وہ قائم کیا ہے، اور ان دونوں کو جمع کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، ترکت فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، دو بہت بھاری چیزیں ہیں، جن دونوں کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے تو تم اپنی زندگی میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ میں موجود نہ رہا، میں دنیا سے پردہ کر چکا، میرا وصال ہو چکا، میں جو ہے وہ واصل بحق ہو چکا، اس کے بعد بھی تم جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑو گے تو میں گارنٹی دے کر جاتا ہوں، میں ضمانت دے کر جاتا ہوں کہ تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرے نمبر پر ہے سنت رسول اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب اللہ کی آیت کو پیش کر کے اپنے آپ کو ان دونوں کا متمسک ہونا ذکر کر دیا کہ میں بھی دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ اس لیے تم بخاری کر کے صرف احادیث کو مقصود نہ بنانا، احادیث کا متن جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، اس لیے کتاب اللہ اور احادیث مبارکہ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا، ایک ہاتھ میں کتاب اللہ دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ سنت رسول اللہ، یہ دونوں جمع ہوں گے تو اس صورت میں تمہیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر ایک ہاتھ خالی ہوگا تو بھیک کے لیے وہ کھل جائے گا، اگر دونوں خالی ہوں گے تو بھی بھیک کے لیے کھل جائیں گے۔ دونوں بھرے ہوئے ہیں، ایک میں کتاب اللہ کا نور ہے، دوسرے میں سنت رسول اللہ کا نور ہے، تو یقین ماننا یہ دو نورانی جو ٹارچیں ہیں، یہ جو نورانی مشعلیں ہیں، یہ تمہیں زندگی کی کسی بھی راہ میں بھٹکنے پر تمہیں جو ہے وہ آمدہ نہیں کرے گی، بلکہ تمہارا نفس تمہیں بھٹکائے گا، تمہارا شیطان تمہیں بھٹکائے گا۔ یہ دو نور تمہیں کھینچ کر ہدایت کی راہ پر ڈال دیں گے۔ یہ کتاب اللہ کی آیت کو پیش کیا اور اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر اپنے الفاظ میں باب کا عنوان قائم کیا۔ کیا عنوان قائم کیا؟ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ یوزن توزن، کہ انسان کے اعمال اور انسان کے اقوال ان سب کا وزن کیا جائے گا، ان سب کا وزن کیا جائے گا۔ گویا وزن اعمال، قیامت کے دن بندوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔
اس بات کو امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں اس زمانے کے اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں جو کچھ فرقے تھے جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے تھے، ان کا مسلمان ہونا جو ہے امت میں جانا پہچانا تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ وزن تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب کسی کو وہ وزن معلوم نہ ہو، حق تعالی شانہ کو تو سب معلوم ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اب معلوم ہے تو پھر وزن کرنے کا کیا مطلب ہے، اس لیے وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان پر رد کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ ہمارا عقیدہ ہوگا، تمہاری عقلیں جو کہتی ہو وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہوگا، تمہاری عقل کہتی ہے کہ جو چیز جانی پہچانی ہے اس کو پھر وزن کیا جائے، اس کا کیا مطلب ہے، نہیں، جانا پہچانا ہو یا نہ ہو، قرآن کہتا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، دوسری جگہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ یہ قرآن بار بار ذکر کر رہا ہے، بار بار ذکر کر رہا ہے، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ جو ہے وہ نامہ اعمال ہے، اس کا وزن کیا جائے گا، وہ خود تجھے پڑھنے کو دیا جائے گا۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ اس لیے ذکر کیا کہ بندہ اس عقیدے کو لے کر چلے، اور جب عقیدے کا استحضار ہوگا تو زندگیوں میں ایک قسم کی زینت پیدا ہوگی۔ غفلت یہ ہر گناہ کی جڑ ہے، اور آخرت کا استحضار یہ ہر نیکی کی بنیاد ہے، اور ہر گناہ سے بچنے کا سامان ہے۔ اس لیے احادیث مبارکہ میں بار بار یہ مضمون ذکر کیا گیا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علی مائدۃ یدور علیہ الخمر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا يدخلن الحمام الا بمیزر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا يدخلن حلیلتہ فی الحمام۔ اس طرح کی اور کئی روایتیں، ان تمام روایتوں میں ایک مضمون جو ہے وہ ملا جلا ہے۔ کیا مضمون؟ اللہ کی ذات اور آخرت پر ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ دو وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کا استحضار اگر آدمی کو ہو جاوے تو بڑی بڑی نیکیاں نہیں، چھوٹی چھوٹی نیکی کا کرنا بھی آسان۔ کیا چھوٹی نیکی؟ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو اللہ اور قیامت کے دین پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے گا۔ مہمان کا اکرام کرنا جس کو ہم نیکی بھی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ جو ہے اس کو بھی نیکی سمجھا رہا ہے، اور اس کے کرنے پر بندے کو کیا کرتا ہے؟ آمادہ کرتا ہے۔ اور یہی زبان کی حفاظت کا ضامن اور سبب ہے، یہی شراب نوشی کی حرمت کا استحضار پیدا کرتا ہے، وہی جو ہے بے حیائی اور ننگا پن سے جو ہے وہ آدمی کو بچاتا ہے۔ کون سی چیز؟ اللہ کی ذات پر ایمان اور آخرت پر ایمان، اللہ کا عقیدہ اور آخرت کا عقیدہ۔ اس لیے وزن اعمال کا عقیدہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ سب سے اخیر میں پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اعمال کی انتہا جو ہے کس پر ہوگی؟ وزن پر ہوگی، ابتدا ہوگی نیتوں پر، اس لیے وہاں ذکر کیا کتاب کی شروعات جو کی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ وہاں نیت، اس لیے کہ اعمال کی ابتدا ہوتی ہے نیت سے، حسن نیت ہے وہ عمل قابل قبول ہے، بد نیت یہ ہے وہ عمل ردی کے ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اعمال کا اختتام ہوتا ہے وزن پر۔ کوئی آدمی کام کرے اور کام کرنے کے بعد اس کے کام کی کوئی قدر و منزلت نہ ہو۔ آپ کا یہ جلسہ ہوا، جلسے میں جو ہے بہت سے آپ کے اساتذہ نے محنت کی، بہت سے لوگوں نے محنت کی، لیکن آپ کے محترم صاحب کسی محنت کرنے والے کی محنت سے اگر جو ہے وہ
بے رخی جو ہے برتنے لگے یا کہ اس کی محنت کو نظر انداز کر دے، اس کے دل میں شکایت پیدا ہوگی کہ رات بھر جاگ کر یہ کام کیا، اس کے بعد بھی ہمارے کام کی تو کوئی قدر نہیں ہوئی۔ کام کا اختتام کس پر ہوتا ہے؟ کام کی قدر پر ہوتا ہے، اور اللہ کی یہاں پر جو ہے وہ عمل کی قدر جو ہوگی وہ میزان کے ذریعے ظاہر ہوگی۔ اگر حسن نیت کے ساتھ ہیں تو اس میں وزن پیدا ہوگا، اور نعوذ باللہ کوئی بدنیتی ہے تو اس صورت میں وہ عمل جو ہے وہ کیا کر دیا جائے گا؟ رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے اعمال کی انتہا چونکہ کس پر ہوتی ہے؟ وزن پر ہوتی ہے، وزن پر ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی طرف جو ہے متوجہ فرمایا، اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی طرف متوجہ فرمایا کہ دیکھو تم اعمال تو کر رہے ہو لیکن تمہارے اعمال جو ہیں وہ وزنی ہونے چاہیے، قابل قبول ہونے چاہیے، اور قابل قبول تب ہوں گے جبکہ وزنی ہوں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وزن کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اعمال میں وزن کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے تین چیزوں سے۔ عوام سے بھی متعلق ہے یہ مضمون، خواص سے بھی متعلق ہے۔ اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے تین چیزوں سے۔ پہلے نمبر پر ایمان، الحمدللہ ایمان جو ہے وہ ہم میں پایا جاتا ہے، ہم اس پر ہزار بار حق تعالی شانہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ کی ہدایت شامل حال نہ ہوتی، ہمیں ایمان کی ہدایت نہ ہوتی تو حق تعالی شانہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ الحمدللہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، اس کا ہم حق تعالی شانہ کو سامنے رکھ کر اقرار کرتے ہیں۔ تو اس ایمان کے ذریعے وہ اعمال میں وزن، لیکن تنہا ایمان کافی نہیں، دوسرے نمبر پر اس عمل کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ عمل سنت کے مطابق ہوگا تو اس صورت میں اس عمل میں وزن پیدا ہوگا۔ اگر عمل تو کیا لیکن سنت کے مطابق نہیں، عمل تو کیا لیکن سنت کے مطابق نہیں، تو آپ یقین ماننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من فہو رد فہو مردود، جس نے ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی ایسا عمل کیا جس کا دین سے تعلق نہیں تھا تو وہ عمل مردود ہوگا۔ کیوں مردود ہوگا؟ اس لیے کہ جس کا دین سے تعلق نہ ہو اس کا سنت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس لیے سنت کے خلاف جو بھی عمل ہوگا وہ چاہے کتنی اچھی نیت کے ساتھ کیوں نہ ہو، کتنے ہی عمدہ اعلیٰ ایمان کے جذبات کے ساتھ کیوں نہ ہو، بارگاہ الہی میں وہ عمل قابل قبول نہیں۔ جب قابل قبول نہیں تو کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی وزن نہیں۔ تو اعمال میں وزن جو پیدا ہوگا پہلے نمبر پر ایمان کے ذریعے، دوسرے نمبر پر اتباع سنت کے ذریعے، اور تیسرے نمبر پر اعمال میں جو وزن پیدا ہوگا وہ پہلی روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کے ذریعے، حسن نیت کے ذریعے، اخلاص کے ذریعے۔ اگر اخلاص پایا جاتا ہے تو اس صورت میں وہ عمل بارگاہ الہی میں قابل قبول ہوگا۔ ایمان، اتباع سنت اور اخلاص نیت، اگر ان تین میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو، دو ہے ایک نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور بہت اچھی نیت بھی ہے اور اللہ کے نبی سے ثابت شدہ عمل بھی ہے، لیکن ایمان جیسے دوسرے جو ہیں وہ لوگ کرتے ہیں رفاعی کام، خدمت خلق، یہ اللہ کے نبی کا اہم پیشہ تھا، اور اس میں جو ہے ان کی نیت اپنے معبودوں کو خوش کرنا بھی ہے، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں تو وہ عمل آخرت میں قابل قبول نہیں ہوگا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن میں جو غیر مسلمین ہیں ان کے متعلق قرآن نے ذکر کیا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے کسی عمل کا ذرہ برابر کوئی وزن نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں؟ ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں۔ اور اگر ایمان ہے، اتباع سنت نہیں، جس کو ہم بدعات سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اگر جو ہے یہ دونوں چیزیں ہیں لیکن اخلاص نیت نہیں ہے، جس کا شکار ہم آج جو ہیں وہ عام طور پر عوام بھی بنے ہوئے ہیں، خواص بھی بنے ہوئے ہیں۔ مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے
قیجاء یوم القیامت بثلاثۃ نفر، قیامت کے دن 3 آدمیوں کو لایا جائے گا، ایک عالم لایا جائے گا، ایک شہید لایا جائے گا، ایک سخی لایا جائے گا، اور ان تینوں سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا کہ عالم سے پوچھا جائے گا تجھے علم دیا تھا، تو نے اس پر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے جو ہے اس پر عمل کیا، میں نے جو ہے تیرے بندوں کو، تیری مخلوق کو علم پہنچایا، میں نے یہ کیا، تیرے لیے کیا، تیرے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تو نے اس لیے کیا تھا کہ تجھے علامہ کہا جائے، علامہ کہہ دیا گیا، اور اس کے کسی عمل کا اس کو کوئی بدلہ نہیں۔ حدیث کے الفاظ علماء کے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں، اس کے پیر پکڑ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بھائی کیوں؟ علم ہے، اتباع سنت ہیں، اور عمل بھی ہیں، اور ایمان بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو سب سے عمدہ چیز جو ہے وہ علم ہے، لیکن اس کے باوجود اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ کیوں بہت اچھا بیان کر رہا تھا تاکہ لوگ میری واہ واہ کرے، یہ واہ واہ ہو چکی، بدلہ مل چکا، اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں، اور ٹانگ پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سخی سے پوچھا جائے گا مال دیا تھا، تو وہ کہے گا تیرے راستے میں مال لٹایا، اللہ فرمائے گا نہیں، اس لیے کیا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے، کہہ دیا گیا، اس کو بھی جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ شہید سے پوچھا جائے گا طاقت قوت شجاعت دی تھی، کیا کیا؟ تیرے راستے میں خوب لڑا اور اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے لڑا، اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے اپنی بہادری بتلانے کے لیے جو ہے یہ لڑائی کی تھی، اور تجھے بہادر کہہ دیا گیا، شجاع کہہ دیا گیا، تیرا مطلوب دنیا میں دے دیا گیا، اب یہاں کچھ نہیں۔ بھائی اتنے بڑے عمل، ایک مال کی بازی لگاتا ہے، ایک جان کی بازی لگاتا ہے، اور ایک جو ہے پوری زندگی کی بازی علم کے پیچھے لگا رہا ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے، تو وہ عمل ان کی نجات کا سبب نہیں، بلکہ وبال بن رہا ہے، جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ بن رہا ہے۔ اعمال میں وزن کس سے پیدا ہوگا؟ ایمان، اتباع سنت اور اخلاص نیت سے۔ اب آگے ایک بحث ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا تو کس طرح ہوگا؟ اعمال کا وزن کیا جائے گا یا کہ صحائف کا یعنی نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا یا صاحب اعمال کا وزن کیا جائے گا؟ یہ علمی بحثیں ہیں، ان طالبات کو ان کے اساتذہ نے اپنے اسماق میں جو ہے وہ سنا دی ہوگی، اس وقت تو اس کو بیان کرنا یہ ایک ضرورت سے زائد مضمون سمجھتا ہوں، اس لیے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ البتہ جو ہے وہ انسان کے اعمال کا بھی وزن ہوگا اور اقوال کا بھی وزن ہوگا، اقوال کا بھی وزن۔ جو چوتھی بات ذکر کرنا چاہتا تھا میں ابھی ہی ذکر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ وقت جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ چوتھی بات میں نے یہ کہا تھا کہ ایک مضمون عام لوگوں کے متعلق ذکر کروں گا، اور وہ مضمون امام بخاری رحمہ اللہ کے اس کلام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنْ، کہ انسان کے اعمال اور ان کے اقوال اس کا جو ہے وزن کیا جائے گا، اعمال کا بھی وزن ہوگا اور اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ تو ہی جانتا ہے، تو ہی میرے دل میں جو ہے وہ کوئی اطمینان کی کیفیت پیدا فرما، اس کے جمع کرنے کی یا اس کے جو ہے نہ جمع کرنے کی جو بھی صورت ہو اس کا مجھے الہام فرما۔ 2 رکعت پڑھتے قلبی اطمینان ہوتا، تو اس قلبی اطمینان کے بعد حضرت اس روایت کو اپنی اس کتاب میں جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں۔ ہر روایت کے جمع کرنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس پوری کتاب میں جو روایتیں پائی جا رہی ہیں، ان روایتوں کو جمع کرنے کے لیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ان 16 سال کے زمانے میں 14,000 سے زائد رکعتیں جو ہیں وہ نماز پڑھی ہے۔ 14,000 سے زائد جو ہیں وہ رکعتیں نماز پڑھی ہے، اور یہ 16 سال کا زمانہ کس حال میں گزرا ہے؟ 16 سال کا زمانہ کس حال میں گزرا ہے؟ 16 سال کا زمانہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا روزے کی حالت میں گزرا ہے۔ سال کے 5 دن جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، ان دنوں کو چھوڑ کر سال کے تمام دنوں میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے روزہ رکھا، اور اس کتاب کو لکھا ہے حجاز مقدس میں اور بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر، اور اس کی تکمیل اور تتمہ فرمایا ہے روضہ اقدس کے سامنے۔ یہ بیت اللہ کے سامنے شروع کیا اور روضہ اقدس کے سامنے جا کر اس کو پورا کیا، پورا کر کے
حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنا یہ ذخیرہ، یہ ہماری کتاب کی صورت میں، کتاب کی شکل میں جو ہمارے سامنے ہے، ایسا نہیں تھا، اجزاء کی صورت میں ایک جزو ہے جس میں متعدد روایتیں جمع کی ہے، دوسرا جزو ہے، اس طرح کے کئی اجزاء، کئی پارٹ تھے، ان اجزاء اور ان پارٹ کو لے کر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ روضہ اقدس پر پہنچے ہیں، اور روضہ اقدس پر پہنچ کر روضہ اقدس کے سامنے اس کو رکھ دیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اور حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اس روایت کی صحت اور صداقت کی جو ہے ضمانت طلب کی۔ جب جو ہے وہ یہاں پہنچ کر قلبوں میں اطمینان کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے، تب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی تکمیل اور تتمہ فرما کر اس کتاب کو جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے سامنے پیش کیا، اپنے شاگردوں کے سامنے جو ہے وہ جمع کر کے اس کو پیش کیا، اپنے شاگردوں کو پڑھایا ہے۔ یہ وہ اخلاص تھا، یہ وہ اخلاص تھا کہ جس اخلاص کی بنیاد پر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب جس دن سے جو ہے وہ ظہور پذیر ہوئی ہے، جس دن سے جو ہے وہ امت کے سامنے آئی ہے، اس دن سے آج تک اس اخلاص کی برکت سے یہ کتاب اپنی آن بان شان کے ساتھ امت کے ہاتھوں میں پائی جا رہی ہیں۔ وہ اپنے بھی اگر دلیل طلب کرتے ہیں تو کہتے ہیں بخاری کی روایت پیش کرنا، اور مخالف بھی جو ہے وہ جب دلیل طلب کرتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ بخاری کی روایت پیش کرنا۔ عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے۔ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس ایک آیت سے حق کے پرستار بھی جو ہیں دلیل پیش کرتے ہیں، اسی آیت سے جو خطا پر ہیں وہ بھی اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں، یا نعوذ باللہ جو باطل پر ہیں وہ بھی اپنی دلیل کو پیش کر رہے ہیں۔ آنکھ ایک ہے، عینک بدلتا جاتا ہے، لیکن منظر تو مختلف رنگوں میں ایک ہی نظر آتا ہے۔ یہاں پر بھی کتاب اللہ کی شان جو ہے وہی شان حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب میں پائی جاتی ہے کہ دلیل پیش کرنا ہے تو حنفیہ بھی دلیل پیش کریں گے بخاری کی، شافعیہ بھی دلیل پیش کریں گے بخاری کی، اہل حدیث بھی دلیل پیش کریں گے بخاری کی، اور دوسرے جو ہیں وہ جو مذاہب اسلامیہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں وہ بھی جو دلیل پیش کریں گے وہ بھی بخاری کی طلب کریں گے، بخاری کی۔ یہ عظیم جو ہیں وہ جامعیت کی دلیلیں ہیں کہ اپنوں نے بھی اس کو تسلیم کیا، اور جو مخالفین تھے وہ بھی اس کے تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے مشائخ کے یہاں اس کتاب کی تکمیل پر، اس کتاب کے اختتام پر خاص دعائیہ مجلس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اسی اہتمام کے پیش نظر میں بھی حاضر ہوا ہوں، اسی اہتمام کے پیش نظر آپ بھی جو ہیں وہ کافی وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا مقصود کسی نعت کو سننا نہیں تھا، آپ کا مقصود کسی قرات کو سننا نہیں تھا، آپ کا مقصود جو ہے وہ بچوں کی حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، لیکن یہ ضمنی طور پر اصل مقصود آپ راستے میں آ رہے ہیں، کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے بھائی کہاں جا رہے ہو، تو آپ جو ہیں جواب میں کہتے ہو کہ ہم مدرسہ جا رہے ہیں۔ ارے کیوں جا رہے ہو؟ تو وہاں آپ کا جواب یہ ہوگا کہ جلسے میں جا رہے ہیں۔ بھائی کون سا جلسہ ہے؟ تو اب آخری جواب آپ کا یہ ہوگا کہ ختم بخاری شریف کا جلسہ ہے۔ آخر میں بات تو وہاں اگر جو ہے وہ اٹکی، جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قبولیت کی شان رکھی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے اس اخلاص بھرے ذخیرے میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے، وہ شان رکھی ہے کہ اس کتاب کے اختتام پر جو دعا کی جائے وہ دعا حق تعالی شانہ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ دیجئے کہ یہ ختم بخاری کی مجلس اور دعائیہ مجلس ہے، بخاری کا سبق پڑھانا مقصود نہیں ہے۔ ان طالبات کو ان کے اساتذہ نے یہ سبق بھی پڑھا دیا ہے جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لیکن یہاں چونکہ ختم کرنا ہے اور ختم کے لیے آخری روایت کو پڑھا جاتا ہے،
اس لیے میں نے ختمہ کی برکت کو ظاہر کرنے کے لیے یا ختمہ کی برکت کو شامل کرنے کے لیے میں نے بھی آخری روایت پڑھ کر اس کتاب کو جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ اس کی اختتام تک پہنچا دیا ہے۔ اس لیے کتاب کا ختم جو ہے مقصود نہیں، بلکہ مقصود ختم کتاب پر دعا ہے، اور اس دعا کے لیے میں بھی آیا ہوں اور آپ بھی جو ہیں وہ آئے ہیں۔ اب روایت کے متعلق، باب کے متعلق، کتاب کے متعلق دو چار علمی باتیں ذکر کر کے عوام کے متعلق دو چار باتیں ذکر کروں گا۔ یہ ایک وائز کے لیے یا ایک مقرر کے لیے بڑی آزمائش کا مقام ہوتا ہے، جبکہ مجمع میں مخلوط قسم کے لوگ پائے جائیں۔ صرف طلبہ سامنے بیٹھے ہوئے ہو ان کو پڑھانا آسان ہے، صرف عوام بیٹھے ہوئے ہو ان کے سامنے کسی مضمون پر، کسی عنوان پر بیان کر دینا آسان ہے، لیکن ایک طرف طالبات کی جماعتیں ہیں، ایک طرف علماء کی جماعتیں ہیں، ایک طرف عوام الناس کا مجمع ہے۔ اب دونوں کی رعایت کرتے ہوئے کوئی جامع کلام پیش کرنا مجھ جیسے ادنا طالب علم کے لیے ایک اپنی قدرت سے باہر کی چیزیں ہیں۔ پھر بھی آپ کی توجہات جو ہیں چاہتا ہوں شاید آپ کی توجہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا جامع کلام میری زبان پر جاری فرما دے جس میں میرا بھی نفع ہو اور علماء اور طالبات کا بھی نفع ہو اور عوام الناس کا بھی جو ہے وہ نفع ہو۔ اس لیے پہلے میں کتاب کے متعلق، پھر باب کے متعلق اور پھر حدیث پاک کے متعلق اور حدیث پاک ہی کو عنوان بنا کر عوام الناس کے متعلق یہ چار باتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ وقت بھی ساتھ دے، طبیعت بھی ساتھ دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے منشے اور منشے رضا کے متعلق جو باتیں ہیں وہ کہنے کی مجھے توفیق عطا فرمائیں، اور میرے اور آپ کے لیے یہ باتیں آخرت میں نجات کا سبب اور ذریعہ بنے اور دنیا میں عزت و سرخروئی کا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کا اختتام جو کیا ہے وہ ایک کتاب پر کیا ہے، اور وہ کتاب ہے کتاب التوحید۔ اس کتاب کے دو نام ہیں، کتاب التوحید اور الرد علی الجہمیہ۔ کتاب التوحید، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتاب التوحید کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اخیر میں کیوں ذکر کیا؟ حالانکہ اس کو تو ذکر کرنا چاہیے تھا کتاب الایمان میں، اس لیے کہ ایمان کا اصل اصول توحید ہے۔ اس لیے کتاب الایمان میں جو کتاب الایمان حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے ذکر کی ہے، باب بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب شروع کیا وہ کتاب الایمان ہے، اور ایمان کا اصل اصول توحید ہے۔ توحید کے بغیر ایمان کی نہ بنیاد قائم ہوتی ہے، اور توحید کے بغیر نہ ایمان کی جو ہے وہ تکمیل ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی اس کتاب کو کتاب الایمان کے ضمن ہی میں کسی باب کے عنوان سے ذکر کر دیتے کہ باب التوحید، اور وہ کتاب الایمان کا ایک جزو ہو جاتا، لیکن حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کتاب الایمان سے اپنی کتاب کی ابتدا کی اور کتاب التوحید پر اپنی کتاب کا اختتام فرمایا۔ یہ اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی اللہ ہی کی ذات ہے، آخر بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ ایمان کہو تو بھی اللہ پر ہے، توحید کہو تو بھی اللہ کی ہے، هو الاول والآخر۔ اس لیے میری کتاب کی ابتدا بھی جو ہے وہ ایمانیات پر، میری کتاب کا اختتام بھی ایمانیات پر۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی تمام تر محنتوں کو فنا فی اللہ ہونا ظاہر کرنے کے لیے اول بھی توحید اور ایمان کا عنوان ذکر کر رہے ہیں، اور آخر میں بھی توحید اور ایمان کا عنوان ذکر کر رہے ہیں۔ بعض حضرات نے ذکر کیا، بہت ساری وجوہات ہیں، یہ صرف دوسری وجہ ذکر کر کے آگے میں چلا جاؤں گا۔ بعض حضرات نے ذکر کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان سے اپنی کتاب کی ابتدا فرما کر اپنی حسن ابتدا کا ثبوت دیا کہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع ہوگا، اللہ کا نام تب مستظہر ہوگا جبکہ اللہ کی ذات پر ایمان ہوگا۔ کتاب الایمان میں اللہ کی ذات پر ایمان کا بھی جو ہے
ہیں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں وہ سبق دے رہے ہیں اور اپنا سبق جو ہے وہ پیش بھی کر رہے ہیں، اور اسی جو ہے وہ کتاب الایمان میں اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کے نام اور اللہ کے جو ہے وہ ہر عیب سے پاک ہونے کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں، ابتدا بھی اللہ سے، اور کتاب التوحید کو آخر میں ذکر کر کے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ حسن اختتام کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ حسن ابتدا بھی ہو، حسن اختتام بھی ہو۔ حسن ابتدا کب ہوگی؟ جبکہ اللہ کے نام سے شروع ہو، اور حسن اختتام کب ہوگا؟ جبکہ خاص اللہ کے نام پر پورا ہو، ورنہ کتاب کسی بھی روایت سے پورا کرتے تو بھی اللہ کے نام پر پوری ہوتی، لیکن خاص اللہ کی صفات، خاص اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر کتاب کی اختتام کو جو ہے وہ پیش کیا۔ اس میں حسن ابتدا بھی اور حسن اختتام بھی اور حسن خاتمہ بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا کلمہ ہوگا، یا کہ مطلق اللہ کا ذکر ہوگا، تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس سے حسن اختتام کی طرف اشارہ تو کر رہے ہیں، حسن خاتمہ کی نیک فالی بھی لے رہے ہیں، حسن اختتام کی طرف اشارہ تو کر رہے ہیں، حسن خاتمہ کی نیک فالی بھی لے رہے ہیں کہ اس سے میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ میرا خاتمہ توحید پر، جس توحید کا اقرار لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہوتا ہے اس توحید پر میرا خاتمہ ہو۔ اس لیے میں اپنی کتاب کا اختتام بھی اسی توحید پر جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ اب دوسری بات، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب التوحید کا آخری باب، یہ باب جو ہے وہ ذکر کیا، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا کمال ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں روایات کو جمع کر کے اپنے کمال کو ظاہر کیا ہے، ظاہر کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے ورنہ اخلاص باقی نہیں رہے گا، لیکن انہوں نے کوشش کی، اللہ نے آپ کے کمال کو ظاہر فرمایا۔ وہیں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ابواب قائم کیے ہیں وہ ابواب بھی مستقل ایک علم ہے، وہ ابواب بھی مستقل ایک علم ہے، سرسری طور پر پڑھنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ابواب قائم کیے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب کی شرح کرنے والے جو شراح ہیں، ان شراح کی غالب توجہ یہ ابواب ہی پر رہی ہے۔ اس لیے محدثین کے درمیان اور حدیث کے طالبین اور طالبات کے درمیان ایک جملہ مشہور ہے، فقہ البخاری فی تراجمہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت، امام بخاری رحمہ اللہ کی جو ہے اس دین کی سمجھ، یہ ان کے تراجیم میں جو ہے پائی جاتی ہے، یعنی جو ابواب قائم کیے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، پہلے کتاب اللہ کی آیت پیش کی، کتاب اللہ کی آیت یہ متن ہوا کرتا ہے، اس کے بعد جو کچھ مضمون ذکر کیا جاتا ہے یا اس کے بعد جو روایت ذکر کی جاتی ہے وہ اصل میں اس کتاب اللہ کی آیت کی شرح ہوتی ہے۔ گویا امام بخاری رحمہ اللہ جہاں حدیث لکھ رہے ہیں، احادیث مبارکہ کو جمع فرما رہے ہیں، وہیں پر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کے متعلق قرآن پاک کی کون سی آیت اس کا متن بن سکتا ہے اس کو بھی پیش کر رہے ہیں۔ گویا ایک طرف حدیث ہے، دوسری طرف تفسیر کا بھی ایک ذوق لے کر جو ہے چل رہے ہیں۔ دو آتشہ جس کو کہا جاتا ہے، ایک طرف کتاب اللہ کا نور ہے تو دوسری طرف سنت رسول اللہ کا نور ہے، نور علی نور۔ اور یہ جب یہ دو نور جمع ہو جاتے ہیں، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اس نور کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے راستے کی ہدایت اپنے جن بندوں کو وہ چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ گویا امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں دو نور جمع کیے ہیں، ہر باب کے ماتحت غالباً تمام ابواب میں تو یہ کوشش ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اکثر ابواب میں امام
بخاری رحمہ اللہ کی یہ کوشش پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہاں پر کتاب اللہ کی ایک آیت کو بھی پیش کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کے ذریعے باب کا ایک عنوان جو ہے وہ قائم کیا ہے، اور ان دونوں کو جمع کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، ترکت فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، دو بہت بھاری چیزیں ہیں، جن دونوں کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے تو تم اپنی زندگی میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ میں موجود نہ رہا، میں دنیا سے پردہ کر چکا، میرا وصال ہو چکا، میں جو ہے وہ واصل بحق ہو چکا، اس کے بعد بھی تم جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑو گے تو میں گارنٹی دے کر جاتا ہوں، میں ضمانت دے کر جاتا ہوں کہ تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرے نمبر پر ہے سنت رسول اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب اللہ کی آیت کو پیش کر کے اپنے آپ کو ان دونوں کا متمسک ہونا ذکر کر دیا کہ میں بھی دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہوں، اس لیے تم بخاری کر کے صرف احادیث کو مقصود نہ بنانا، احادیث کا متن جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، اس لیے کتاب اللہ اور احادیث مبارکہ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا، ایک ہاتھ میں کتاب اللہ دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ سنت رسول اللہ، یہ دونوں جمع ہوں گے تو اس صورت میں تمہیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر ایک ہاتھ خالی ہوگا تو بھیک کے لیے وہ کھل جائے گا، اگر دونوں خالی ہوں گے تو بھی بھیک کے لیے کھل جائیں گے، دونوں بھرے ہوئے ہیں، ایک میں کتاب اللہ کا نور ہے دوسرے میں سنت رسول اللہ کا نور ہے، تو یقین ماننا یہ دو نورانی جو ٹارچیں ہیں، یہ جو نورانی مشعلیں ہیں، یہ تمہیں زندگی کی کسی بھی راہ میں بھٹکنے پر تمہیں جو ہے وہ آمدہ نہیں کرے گی، بلکہ تمہارا نفس تمہیں بھٹکائے گا، تمہارا شیطان تمہیں بھٹکائے گا، یہ دو نور تمہیں کھینچ کر ہدایت کی راہ پر ڈال دیں گے۔ یہ کتاب اللہ کی آیت کو پیش کیا اور اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر اپنے الفاظ میں باب کا عنوان قائم کیا۔ کیا عنوان قائم کیا؟ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن توزن، کہ انسان کے اعمال اور انسان کے اقوال ان سب کا وزن کیا جائے گا، ان سب کا وزن کیا جائے گا۔ گویا وزن اعمال، قیامت کے دن بندوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اس بات کو امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں اس زمانے کے اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں جو کچھ فرقے تھے جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے تھے، ان کا مسلمان ہونا جو ہے امت میں جانا پہچانا تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ وزن تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب کسی کو وہ وزن معلوم نہ ہو، حق تعالی شانہ کو تو سب معلوم ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اب معلوم ہے تو پھر وزن کرنے کا کیا مطلب ہے، اس لیے وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان پر رد کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ ہمارا عقیدہ ہوگا، تمہاری عقلیں جو کہتی ہو وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہوگا، تمہاری عقل کہتی ہے کہ جو چیز جانی پہچانی ہے اس کو پھر وزن کیا جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، جانا پہچانا ہو یا نہ ہو، قرآن کہتا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، دوسری جگہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ یہ قرآن بار بار ذکر کر رہا ہے، بار بار ذکر کر رہا ہے، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ جو ہے وہ نامہ اعمال ہے، اس کا وزن کیا جائے گا، وہ خود تجھے پڑھنے کو دیا جائے گا۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ اس لیے ذکر کیا کہ بندہ اس عقیدے کو لے کر چلے، اور جب عقیدے کا استحضار ہوگا تو زندگیوں میں ایک قسم کی زینت پیدا ہوگی۔ غفلت یہ ہر گناہ کی جڑ ہے، اور آخرت کا استحضار یہ ہر نیکی کی بنیاد ہے اور ہر گناہ سے بچنے کا سامان ہے۔
اس لیے احادیث مبارکہ میں بار بار یہ مضمون ذکر کیا گیا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علی مائدۃ یدور علیہ الخمر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا يدخلن الحمام حمام الا بمیزر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا يدخلن حلیلتہ فی الحمام۔ اس طرح کی اور کئی روایتیں، ان تمام روایتوں میں ایک مضمون جو ہے وہ ملا جلا ہے۔ کیا مضمون؟ اللہ کی ذات اور آخرت پر ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ دو وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کا استحضار اگر آدمی کو ہو جاوے تو بڑی بڑی نیکیاں نہیں، چھوٹی چھوٹی نیکی کا کرنا بھی آسان۔ کیا چھوٹی نیکی؟ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو اللہ اور قیامت کے دین پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے گا۔ مہمان کا اکرام کرنا جس کو ہم نیکی بھی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ جو ہے اس کو بھی نیکی سمجھا رہا ہے، اور اس کے کرنے پر بندے کو کیا کرتا ہے؟ آمادہ کرتا ہے۔ اور یہی زبان کی حفاظت کا ضامن اور سبب ہے، یہی شراب نوشی کی حرمت کا استحضار پیدا کرتا ہے، وہی جو ہے بے حیائی اور ننگا پن سے جو ہے وہ آدمی کو بچاتا ہے۔ کون سی چیز؟ اللہ کی ذات پر ایمان اور آخرت پر ایمان، اللہ کا عقیدہ اور آخرت کا عقیدہ۔ اس لیے وزن اعمال کا عقیدہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ سب سے اخیر میں پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اعمال کی انتہا جو ہے کس پر ہوگی؟ وزن پر ہوگی، ابتدا ہوگی نیتوں پر۔ اس لیے وہاں ذکر کیا، کتاب کی شروعات جو کی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ وہاں نیت، اس لیے کہ اعمال کی ابتدا ہوتی ہے نیت سے۔ حسن نیت ہے وہ عمل قابل قبول ہے، بد نیت یہ ہے وہ عمل ردی کے ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اعمال کا اختتام ہوتا ہے وزن پر۔ کوئی آدمی کام کرے اور کام کرنے کے بعد اس کے کام کی کوئی قدر و منزلت نہ ہو۔ آپ کا یہ جلسہ ہوا، جلسے میں جو ہے بہت سے آپ کے اساتذہ نے محنت کی، بہت سے لوگوں نے محنت کی، لیکن آپ کے محترم صاحب کسی محنت کرنے والے کی محنت سے اگر جو ہے وہ بے رخی جو ہے برتنے لگے یا کہ اس کی محنت کو نظر انداز کر دے، اس کے دل میں شکایت پیدا ہوگی کہ رات بھر جاگ کر یہ کام کیا، اس کے بعد بھی ہمارے کام کی تو کوئی قدر نہیں ہوئی۔ کام کا اختتام کس پر ہوتا ہے؟ کام کی قدر پر ہوتا ہے۔ اور اللہ کی یہاں پر جو ہے وہ عمل کی قدر جو ہوگی وہ میزان کے ذریعے ظاہر ہوگی۔ اگر حسن نیت کے ساتھ ہے تو اس میں وزن پیدا ہوگا، اور نعوذ باللہ کوئی بدنیتی ہے تو اس صورت میں وہ عمل جو ہے وہ کیا کر دیا جائے گا؟ رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے اعمال کی انتہا چونکہ کس پر ہوتی ہے؟ وزن پر ہوتی ہے، وزن پر ہوتی ہے۔ کہ اس کی بنیاد پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی طرف جو ہے متوجہ فرمایا، اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی طرف متوجہ فرمایا کہ دیکھو تم اعمال تو کر رہے ہو لیکن تمہارے اعمال جو ہیں وہ وزنی ہونے چاہیے، قابل قبول ہونے چاہیے، اور قابل قبول تب ہوں گے جبکہ وزنی ہوں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وزن کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اعمال میں وزن کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے تین چیزوں سے۔ عوام سے بھی متعلق ہے یہ مضمون، خواص سے بھی متعلق ہے۔ اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے تین چیزوں سے۔ پہلے نمبر پر ایمان۔ الحمدللہ ایمان جو ہے وہ ہم میں پایا جاتا ہے، ہم اس پر ہزار بار حق تعالی شانہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ کی ہدایت شامل حال نہ ہوتی، ہمیں ایمان کی ہدایت نہ ہوتی، تو حق تعالی شانہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ الحمدللہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، اس کا ہم حق تعالی شانہ کو سامنے رکھ کر اقرار کرتے ہیں۔ تو اس ایمان کے ذریعے وہ اعمال میں وزن، لیکن تنہا ایمان کافی نہیں،
دوسرے نمبر پر اس عمل کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. عمل سنت کے مطابق ہوگا تو اس صورت میں اس عمل میں وزن پیدا ہوگا. اگر عمل تو کیا لیکن سنت کے مطابق نہیں، عمل تو کیا لیکن سنت کے مطابق نہیں، تو آپ یقین ماننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد فہو مردود. جس نے ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی ایسا عمل کیا جس کا دین سے تعلق نہیں تھا تو وہ عمل مردود ہوگا. کیوں مردود ہوگا؟ اس لیے کہ جس کا دین سے تعلق نہ ہو اس کا سنت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے. اس لیے سنت کے خلاف جو بھی عمل ہوگا وہ چاہے کتنی اچھی نیت کے ساتھ کیوں نہ ہو، کتنے ہی عمدہ اعلیٰ ایمان کے جذبات کے ساتھ کیوں نہ ہو، بارگاہ الہی میں وہ عمل قابل قبول نہیں. جب قابل قبول نہیں تو کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی وزن نہیں. تو اعمال میں وزن جو پیدا ہوگا پہلے نمبر پر ایمان کے ذریعے، دوسرے نمبر پر اتباع سنت کے ذریعے، اور تیسرے نمبر پر اعمال میں جو وزن پیدا ہوگا وہ پہلی روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کے ذریعے، حسن نیت کے ذریعے، اخلاص کے ذریعے. اگر اخلاص پایا جاتا ہے تو اس صورت میں وہ عمل بارگاہ الہی میں قابل قبول ہوگا. ایمان، اتباع سنت اور اخلاص نیت، اگر ان تین میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو، دو ہے ایک نہیں ہے، ایمان نہیں ہے اور بہت اچھی نیت بھی ہے اور اللہ کے نبی سے ثابت شدہ عمل بھی ہے، لیکن ایمان جیسے دوسرے جو ہیں وہ لوگ کرتے ہیں رفاعی کام، خدمت خلق، یہ اللہ کے نبی کا اہم پیشہ تھا اور اس میں جو ہے ان کی نیت اپنے معبودوں کو خوش کرنا بھی ہے، لیکن چونکہ ایمان نہیں تو وہ عمل آخرت میں قابل قبول نہیں ہوگا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اس لیے قرآن میں جو غیر مسلمین ہیں ان کے متعلق قرآن نے ذکر کیا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے کسی عمل کا ذرہ برابر کوئی وزن نہیں ہوگا. کیوں نہیں؟ ایمان نہیں. اور اگر ایمان ہے، اتباع سنت نہیں، جس کو ہم بدعات سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا. اگر جو ہے یہ دونوں چیزیں ہیں لیکن اخلاص نیت نہیں ہے، جس کا شکار ہم آج جو ہیں وہ عام طور پر عوام بھی بنے ہوئے ہیں، خواص بھی بنے ہوئے ہیں. مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے، قیجاء یوم القیامت بثلاثۃ نفر، قیامت کے دن تین آدمیوں کو لایا جائے گا، ایک عالم لایا جائے گا، ایک شہید لایا جائے گا، ایک سخی لایا جائے گا، اور ان تینوں سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا کہ عالم سے پوچھا جائے گا تجھے علم دیا تھا، تو نے اس پر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے جو ہے اس پر عمل کیا، میں نے جو ہے تیرے بندوں کو، تیری مخلوق کو علم پہنچایا، میں نے یہ کیا، تیرے لیے کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تو نے اس لیے کیا تھا کہ تجھے علامہ کہا جائے، علامہ کہہ دیا گیا اور اس کے کسی عمل کا اس کو کوئی بدلہ نہیں. حدیث کے الفاظ علماء کے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں، اس کے پیر پکڑ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. بھائی کیوں؟ علم ہے، اتباع سنت ہیں اور عمل بھی ہیں اور ایمان بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو سب سے عمدہ چیز جو ہے وہ علم ہے، لیکن اس کے باوجود اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے. کیوں بہت اچھا بیان کر رہا تھا تاکہ لوگ میری واہ واہ کرے، یہ واہ واہ ہو چکی، بدلہ مل چکا، اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں، اور ٹانگ پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. سخی سے پوچھا جائے گا مال دیا تھا، تو وہ کہے گا تیرے راستے میں مال لٹایا. اللہ فرمائے گا نہیں، اس لیے کیا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے، کہہ دیا گیا، اس کو بھی جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. شہید سے پوچھا جائے گا طاقت قوت شجاعت دی تھی، کیا کہا تیرے راستے میں خوب لڑا اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑا. اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے اپنی بہادری بتلانے کے لیے جو ہے یہ لڑائی کی تھی اور تجھے بہادر کہہ دیا گیا، شجاع کہہ دیا گیا، تیرا مطلوب دنیا میں دے دیا گیا. اب یہاں کچھ نہیں. بھائی اتنے بڑے عمل، ایک
مال کی بازی لگاتا ہے، ایک جان کی بازی لگاتا ہے، اور ایک جو ہے پوری زندگی کی بازی علم کے پیچھے لگا رہا ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے، تو وہ عمل ان کی نجات کا سبب نہیں بلکہ وبال بن رہا ہے، جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ بن رہا ہے۔ اعمال میں وزن کس سے پیدا ہوگا؟ ایمان، اتباع سنت اور اخلاص نیت سے۔ اب آگے ایک بحث ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا تو کس طرح ہوگا؟ اعمال کا وزن کیا جائے گا یا کہ صحائف کا یعنی نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا یا صاحب اعمال کا وزن کیا جائے گا؟ یہ علمی بحثیں ہیں، ان طالبات کو ان کے اساتذہ نے اپنے اسماق میں جو ہے وہ سنا دی ہوگی، اس وقت تو اس کو بیان کرنا یہ ایک ضرورت سے زائد مضمون سمجھتا ہوں، اس لیے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ البتہ جو ہے وہ انسان کے اعمال کا بھی وزن ہوگا اور اقوال کا بھی وزن ہوگا، اقوال کا بھی وزن۔ جو چوتھی بات ذکر کرنا چاہتا تھا میں ابھی ہی ذکر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ وقت جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ چوتھی بات میں نے یہ کہا تھا کہ ایک مضمون عام لوگوں کے متعلق ذکر کروں گا، اور وہ مضمون امام بخاری رحمہ اللہ کے اس کلام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنْ، کہ انسان کے اعمال اور ان کے اقوال اس کا جو ہے وزن کیا جائے گا، اعمال کا بھی وزن ہوگا اور اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ علماء، فضلاء، طلباء، طالبات اور ساتھ ساتھ عوام کو بھی، عام لوگوں کو بھی یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ جب انسان کے ہر عمل کا بھی وزن ہوگا اور ہر قول کا بھی وزن ہوگا تو انسان کو اپنے ہر عمل کو انجام دینے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرے نیک اعمال میں وزن ہی بن سکتا ہے یا یہ کہ جو ہے وہ برے اعمال کے وزن کو بڑھا سکتا ہے۔ ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں، چلو اعمال کے باب میں تو اتنی غفلت نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمارے اقوال جو ہیں، ہماری زبانوں سے نکلنے والی جو باتیں ہیں، اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سرسری سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بولا ختم ہو گیا، جہاں جہاں زبان سے کوئی بات نکلی ختم ہو گئی، نہیں، یہ باتیں ختم نہیں ہوتی ہے۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے جو بھی بات نکلتا ہے وہیں اس کا لکھنے والا ایک تیار فرشتہ ہے، اس کو لکھ دیتا ہے اور اس کو قیامت کے دن جو ہے وہ کس میں رکھا جائے گا؟ اعمال ناموں میں جمع کر کے میزان میں رکھا جائے گا۔ اچھی باتیں ہیں تو نیکیوں کا عمل بڑھ جائے گا، بری باتیں ہیں تو برائیوں کا وزن جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ آج ہم اپنی زبان کے باب میں بالکل بے باک ہو چکے ہیں، زبان کا استعمال ہم صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ جھوٹ بولنا یہ ہمارے معاشرے کی ایک خصلت بن چکی ہے، ہمارے معاشرے کی خصلت، اور مزید بڑا اس سے بڑا نقصان کہ ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ کہے کہ بھائی جھوٹ بول رہے ہو، فوراً اس کے جواب میں کہا جاتا ہے بھائی اس میں کیا ہوا، سب بولتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سب بولتے ہیں وہ شریعت بن گئی۔ قرآن و حدیث نے جو ذکر کیا وہ شریعت نہیں، قرآن و حدیث نے جو ذکر کیا وہ شریعت ہے۔ قرآن جھوٹ بولنا منافقین کی علامت قرار دیتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، منافقین کا کفر بھی پایا جاتا تھا، لیکن اس کفر پر قرآن نے عذاب کا ذکر نہیں کیا۔ ان کے لیے عذاب دردناک جو ہوگا وہ دردناک عذاب کس کی وجہ سے ہوگا؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وان صلى وصام وزعم انه مسلم، کہ تین چیزیں خاص منافق کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ ہم مسلمان ہیں یا منافق ہیں؟ ارے بھائی بولو نا، ہم مسلمان ہیں یا منافق ہیں؟ اگر مسلمان ہیں تو ہم میں جھوٹ کہاں سے آیا؟ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں منافقوں والا، کام کر رہے ہیں منافقوں والا۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔
ہم چوری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، کسی کو قتل نہیں کرتے، ڈاکہ زنی نہیں کرتے، اور معلوم نہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ شراب پینا ہے، یہ ہم نہیں کرتے۔ ہم کیا گناہ کرتے ہیں؟ عوام بھی اور خواص بھی ایک گناہ کرتے ہیں جو زبان کا گناہ ہے، اور اس کو گناہ بھی سمجھا نہیں جاتا ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کارواں لوٹ گیا، اور اس لوٹے ہوئے کارواں کو یہ پتہ نہیں کہ ہم لوٹے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ احساس نہ ہو کہ ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا نقصان۔ جب کسی بیمار کو اپنے بیمار ہونے کا علم ہوتا ہے، وہ علاج کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن جب کوئی بیمار اپنے آپ کو تندرست سمجھتا ہے، وہ علاج نہیں کرتا ہے۔ جب کسی کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے، وہ توبہ کی فکر کرتا ہے، لیکن جب گناہ کرنے کے بعد اس کے دل سے یہ احساس ختم ہو جائے کہ میں نے کیا گناہ کیا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اس لیے جھوٹ بولنے پر گناہ کا احساس پیدا ہو، اس کی اللہ سے دعا کرو۔ غیبت کرنے پر غیبت کرنا اسی مسلمان کے پیچھے اس مسلمان کا عیب بیان کرنا، یہ عوام میں بھی ہے، خواص میں بھی ہے۔ حضرت شیخ نے فضائل رمضان میں ذکر کیا ہے نا کہ عوام تو عوام، خواص کی مجلسیں بھی بہت کم اس سے خالی نظر آتی ہے۔ اس لیے یہ زبان سے نکلنے والا بول قیامت کے دن یہ میزان عمل میں رکھا جائے گا۔ اگر یہ سچ ہیں، امانتیں ہیں، خیر خواہی کی باتیں ہیں، نیکی کی باتیں ہیں، تب تو جو ہے وہ نیکی کا پلڑا جو ہے وزنی ہوگا۔ اور اگر یہ جھوٹ ہیں، غیبتیں ہیں، اور اس سے توبہ نہیں کی ہے، اپنے بھائی سے معافی نہیں مانگی ہے، تو قیامت کے دن یہ برائیوں کے پلڑے میں جمع کیا جائے گا۔ اور ایسا نہ ہو کہ یہ ایک بول اس دن ہمارے برائی کے پلڑے کو بھاری کرنے کے لیے ہی جو ہے وہ کام کر جائے۔ اس لیے امام بخاری متوجہ فرما رہے ہیں، اعمال کی بھی نگرانی کرو، اقوال کی بھی، اپنے کام کی بھی نگرانی کرو، اپنے کلام کی بھی، اپنے ہاتھ پیر سے ہونے والے جو ہیں وہ کام کاج کی بھی رعایت کرو، اور اپنی زبان سے نکلنے والے بول کی بھی قول کی زیادہ جو ہے وہ رعایت ہے۔ اس لیے میں ان حضرات سے، آپ حضرات سے خاص طور سے ادب کے ساتھ عرض کروں گا، میں بھی اس کا محتاج ہوں، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی زبان کو پکڑ کر جو ہے وہ کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ حضرت عمر نے جو ہے وہ عرض کیا کہ ماں ہذا، یہ کیا کر رہے ہو، چھوڑو اپنی زبان کو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ ان ھذا اوردنی الموارد، کہ اس زبان نے مجھے بہت سی ہلاکت کی جگہوں پر پہنچا دیا ہے، اس لیے میں اپنی زبان پر تالا لگا رہا ہوں۔ ان کو تالا لگانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی تالا لگا رہے تھے۔ ہمیں جو ہے وہ 1000 تالے لگانے کی ضرورت ہے، لیکن اپنی زبانوں پر کوئی تالا نہیں۔ بے تحاشا کسی پر الزام، کسی کی غیبت، کسی کو گالی گلوچ، کسی کی غیبت، اور کسی کے پیچھے جو ہیں وہ نہ معلوم کیا کیا باتیں، اور بغیر کسی دلیل کے بدگمانیوں کو الفاظ کا جامع پہنا کر اس کو جو ہے یہاں بولا دنیا کے کونے میں پہنچ گیا، شیطان اپنا کام کر گیا، نفس خوش ہو رہا ہے۔ یہ شیطان کی اور نفس کی خوشی قیامت کے دن ہمارے وبال کا سبب بننے والی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آخری بات ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، اس لیے کہ ابھی ہمیں فوراً جو ہے وہ سفر کرنا ہے۔ شام کو 7 بجے دہلی سے فلائٹ پکڑنا ہے، 6 بجے تک پھر دہلی جو ہے ایئرپورٹ پر پہنچنا ہے۔ اس لیے آخری بات جو میں ترتیب میں تیسرے نمبر پر ذکر کر چکا ہوں اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی جو ہے وہ تبرکاً پڑھیے، تاکہ آپ یہ کہہ سکو کہ بخاری کے سبق میں ہم شریک نہیں۔ بخاری شریف جو ہے وہ ہم نے پڑھی بھی ہے، آخری روایت جو ہے پڑھنے میں بھی ہم شریک ہوئے ہیں، اس لیے یہ روایت کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی جو ہے میرے ساتھ پڑھیے۔ اس کا ترجمہ کر کے انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ دعا پر اپنی مجلس کا اختتام ہوگا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم
ذرا زور سے پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رغبت دلائی، کلمتان، جیسے بچے کو کہا جاتا ہے کچھ میں تمہیں دوں گا، کچھ دوں گی، تو بچہ جو ہے وہ اپنی حرص ظاہر کرتا ہے، وہ ہاتھ پکڑتا ہے، کھولنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں پہلے یہ کام کرو تب، اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ چیز۔ اللہ کے نبی بھی رغبت پیدا فرما رہے ہیں، حرص پیدا فرما رہے ہیں۔ دو کلام ہے جن کی 3 صفتیں ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ حبیبتان الی الرحمن، اللہ کے سامنے نہیں، رحمان کے سامنے محبوب ہے، رحمان کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ جو چیز رحمان کی بارگاہ میں محبوب ہو وہ رحمت کا سبب ہوتی ہے۔ گویا یہ 2 کلام جو ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت کا سبب ہیں۔ اور جب یہ کہا کہ رحمان کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے، تو خیال پیدا ہوگا کہ بہت مشکل کام ہوں گے، نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری صفت خفیفتان علی اللسان، اس زبان سے ادا کرنا بہت آسان ہے، بہت محبوب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت مشکلیں ہیں، نہیں، محبوب بھی ہے، لیکن کیا ہے، آسان ہے، زبان سے ادائیگی آسان ہے۔ جب اس کی آسانی بیان کی، دل میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کی جو ہے وہ کیا حیثیت ہوگی، آپ نے فرمایا نہیں، بہت وزنی ہے، اعمال نامے میں بہت وزنی ہے، بہت وزنی ہے، اتنے وزنی کہ شاید اخلاص کے ساتھ کہے ہوئے یہ کلمات ہمارے نامہ اعمال کے پلڑے کو جو ہے وہ جھکا دیں گے۔ کیا ہے وہ کلمات؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات پاک ہے تمام عیوب سے، و بحمدہ، کسی کے عیب کی نفی کر دینا یہ اس کا کمال تو نہیں ہے، کسی کے عیب کی نفی کرنے کے ساتھ اس کے کمال کو بھی ذکر کرنا پڑتا ہے۔ وہ کمال کیا ہے؟ و بحمدہ، حمد کس پر کی جاتی ہے؟ کمال پر کی جاتی ہے کہ اللہ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہیں، اس حال میں کہ وہ تمام کمالات سے متصف ہے۔ اور سبحان اللہ العظیم، اس میں پہلے سبحان اللہ میں وہی اس کی ذات سے عیوب کی نفی کا تکرار ہے، اور عظیم میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے، وہ بحمدہ میں اللہ کا جمال ہے، اور عظیم میں اللہ کا جلال ہے۔ جمال اور جلال دونوں ظاہر ہو، دونوں کا استحضار ہو تو ایک خشیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور طالبان علوم نبوت سے امام بخاری یہ فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر میں اپنی کتاب کو ختم کر کے میں تمہیں ایک بات جو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے اندر اللہ کی صفات جمالیہ اور اللہ کی صفات جلالیہ دونوں کو جو ہے وہ جمع کرو، دونوں کا مظہر اپنے آپ کو بناؤ، تو کیا ہوگا؟ خشیت پیدا ہوگی، اور خشیت ہی علماء کی شان ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادی العلماء، گویا آخر میں سبق دیا کہ اپنے اندر اللہ کی ذات کی عظمت کی جو ہے وہ عظمت کو پیدا کرو، تو پھر تمہارا علم تمہیں دنیا میں بھی نفع دے گا اور آخرت میں بھی نفع دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس ختم بخاری کو ہم تمام کے لیے مبارکباد فرمائیں، اور ہمارے اس ادارے کے لیے، اس ادارے کی وہ طالبات جو اس سال جو ہیں وہ سند فضیلت حاصل کر رہی ہے، اور اپنی ہم عمرہ، اپنی ہم مثلہ، اپنی جو ہے وہ سہیلیوں میں ان کا ایک خاص مقام، نمایاں مقام آج ظاہر ہو رہا ہے، ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کی آگلی زندگی کو علم کی نشر و اشاعت، علم پر عمل، اور جو علم جو ہے پڑھا ہے اس کو امانت سمجھ کر اس کی حفاظت، اس کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو مشغول کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو دنیا کے مختلف گھرانوں میں جانا ہے، شادی بیاہ کے بعد ان گھرانوں کو آباد کرنے کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہوگی علم کی روشنی کی، تو یہ علم جو آپ نے پڑھا ہے اس کو عملی صورت میں اپنے خاندان والوں، اپنے سسرال والوں کے سامنے پیش کر اپنے ارادے کی تہذیب کو ان کے سامنے ظاہر کرنا ہے، اخلاقیات کو پیش کرنا ہے کہ ہم جیسی گئی تھی ویسی کوڑی نہیں آئے ہیں، ہم جو ہیں کچھ لے کر آئے ہیں، ہماری زندگیوں کا زیور علم ہے، ہم جو ہیں وہ دنیاوی ظاہری زیور سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرے گی، ہم جو اخلاق کے زیور سے، علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرے گی، ایسی آراستہ کیا ہماری زینت پورے خاندانوں کی عزت کا جو ہے وہ سبب بن جائے گی۔ اللہ تمہاری زندگیوں کو آباد فرمائیں، خوشحال زندگی عطا فرمائیں، نیک صالح اولاد سے آپ کے دامنوں کو بھریں، نیک صالح شوہر سے آپ کی زندگیوں کو آباد کریں، اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے
اور دین کی صحیح ترجمانی کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. آپ کے خاندان والوں کو, آپ کے ماں باپ کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ دنیا اور آخرت میں اس کو سعادت کا سبب اور ذریعہ بنائیں, اور ہم تمام کو اس علم کی دولت کی قدردانی کے اللہ توفیق عطا فرمائیں. ہماری حاضری کو قبول فرمائیں اور ہمارے واپسی کے سفر کو بھی اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. جو کچھ گستاخی ہوئی معافی چاہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی دعا ہو رہی ہے, بیٹھ جائیں اور اپنے لیے پوری امت کے لیے دعا فرمائیں. امت بہت پریشان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد اولا ولك الحمد آخرا. اللهم لك الحمد قبل كل شيء ولك الحمد بعد كل شيء. الحمد لله رب العالمين على كل حال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد منا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اپنا فضل و کرم شامل حال فرما. ہم مجرم ہیں, گنہگار ہیں, لیکن تیرے نام لینے والے اور تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اے اللہ تیرے نبی کی نسبت رکھنے والے ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے لاڈلے نبی کی نسبت کی لاج رکھ کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے ہمیں ظالموں کا تخت مشق نہ بنا, ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما, ہمیں شیاطین الجن اور شیاطین الانس کے حوالے نہ فرما. اے اللہ ہمیں دنیا والوں کا تخت مشق نہ بنا. اے اللہ ہم مار کھائے ہوئے ہیں, ستائے ہوئے ہیں. اے اللہ طرح طرح کے مظالم کے ہم شکار ہیں. ہمارے حقوق کے چھینے جانے کی کوششیں ہو رہی ہے, زمین کی وسعتوں کو ہم پر تنگ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے. اے اللہ ہم پر رحم فرما, تیرے سہارے پر جیتے ہیں, تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے. اے اللہ ہم پر رحم فرما. اے اللہ ہم تیرے سامنے اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اے اللہ بے بس ہے, بے کس ہے, محتاج ہے. قدم قدم تیری مدد کے محتاج ہے, قدم قدم تیری حفاظت کے محتاج ہے. اے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہماری مدد فرما, ہماری نصرت فرما. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما. اے اللہ مسلمانان عالم کا بول بالا فرما. اے اللہ دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما. اے اللہ ظالموں کو تو اے اللہ اپنی جانب سے انتقامی کیفیت سے دوچار فرما دے. اے اللہ تو عزیز انتقام ہے. اے اللہ ہم کمزور ہیں. اے اللہ ہمارے حوالے ہمیں نہ فرما, ہم تو تیرے حوالے کرتے ہیں اپنی ذات کو. ہماری حفاظت فرما, ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما, ہمارے حقوق کی حفاظت فرما, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے اعمال کی حفاظت فرما, ہمارے عقائد کی حفاظت فرما, ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, ہمارے ماں بہنوں کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت فرما. اے اللہ رحم فرما, رحم فرما, رحم فرما. ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرما, ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما, ہمیں بیار مددگار نہ بنا, ہمیں ذلیل و خوار نہ فرما, ہمیں آفات و بلایا مصائب بیماریوں میں مبتلا نہ فرما. اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں, اپنا دکھا سنائے تو کس کو سنائے. اللہ اس تیرے نبی کے کلام کا ایک خاص حصہ ہم نے پورا کیا ہے. اللہ اس کے متعلق تیرے نیک بندوں سے ہم نے سنا ہے کہ تو اس کی برکت سے دعائیں قبول کرتا ہے. اے اللہ اس کتاب کی برکت سے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے. اللہ ہمارے حقوق کی حفاظت فرما دے. اللہ ظالموں کی ظلم سے ہماری حفاظت فرما. اللہ اس ملک کو اللہ ہمارے لیے وسیع سے وسیع تر فرما دے. ہمارے حقوق کے ساتھ عزت و عافیت کا قیام ہمیں اس ملک میں نصیب فرما. ہمارے بھائیوں کو نصیب فرما, امت مجتمع کے ایک ایک فرد کو نصیب فرما. اللہ جو اس سے ہمیں بے دخل کرنا چاہتے ہیں, اللہ حکومت کے نظام سے ان کو بے دخل فرما دے. اللہ تو قادر مطلق ہے, فعال لما یرید ہے. اللہ ہم عاجز مطلق ہے. اللہ اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے, تیرے کمال قدرت کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, تیرے در کے بھکاری ہیں. اللہ راندہ نہ فرما,
محروم نہ فرما، اللہ عزت و عافیت کی زندگی عطا فرما، اللہ اپنا امان کی صورتیں پیدا فرما، اللہ پریشانیوں کا خاتمہ فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ اس ملک میں اللہ جو ہمارے حقوق ہیں اس کی پوری پوری حفاظت فرما، ہمارے ایمان و اعمال کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کے ایمان و اعمال کی حفاظت فرما، اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا لے، نفس و شیطان کی بندگی سے بچا لے، طاعت پر جما دے، دنیا اور آخرت کی خیر خوبیاں خوشیاں ہمیں نصیب فرما دے، دنیا اور آخرت کے شر و فتن اور غم و هموم سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، تجھے راضی کرنے والے اعمال کا ہمیں شغل نصیب فرما، اخلاص نیت نصیب فرما، اتباع سنت نصیب فرما، ایمان کامل نصیب فرما، یقین ثابت نصیب فرما، اللہ تیرے وعدوں پر اللہ یقین ہمیں نصیب فرما، تیرے نبی کی بشارتوں پر ہمیں یقین نصیب فرما، اللہ تو تیرے احکام کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے آسان فرما، طاعت پر ہمیں جما دے، گناہوں سے ہمیں اکھاڑ دے، گناہوں کے ماحول سے ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں باحیا زندگی عطا فرما، بے حیائی سے بچا لے، اللہ امت مسلمہ کے ایک ایک فرد پر رحم فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے راہیں ہموار فرما، گنہگاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرما، راہ بھٹکوں کو راہ راست کی ہدایت دے دے، بے نکاحوں کا نکاح کا انتظام فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کے اولاد نافرمان ہو چکی ہے اللہ تیری اور اپنے ماں باپ کی موتی اور فرما بدار بنا کر ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈی فرما، اور اے اللہ بے روزگار کو حلال وسیع روزگار نصیب فرما، جن کے روزگار قائم ہیں اے اللہ ان کے روزگار کی حفاظت فرما، اے اللہ فسادات میں اللہ جو لٹ چکے ہیں اللہ ان کو آباد فرما، جو بے گھر ہو چکے ہیں اللہ ان کو عمدہ گھروں کا انتظام فرما، اے اللہ جن کے بچے اللہ قتل کر دیے گئے ہیں اللہ ان کو شہادت نصیب فرما، ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرما اور اجر جزیل عطا فرما، اللہ ان کے دلوں کی تسلی اور دارس کو قائم فرما دے، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ دشمنوں کی طاقت کو اللہ توڑ دے، دشمنوں کے عزائم میں ان کو ناکام فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، اللہ مکاتب کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، مقابر اسلامیہ کی حفاظت فرما، اللہ امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما، اللہ اس مدرسے کی خصوصاً اللہ کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس میں اللہ قرون اولیاء کے نہج کی تعلیم اور نظام قائم فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو اخلاص قبول عطا فرما، اور اللہ قبول فرما، ان مدارس کو قبول فرما، نظر بد نظر حسد سے حفاظت فرما، اللہ اپنوں کی بغاوت اور غیروں کی شرارت سے حفاظت فرما، اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام اتباع سنت پر اللہ قائم رکھیو، اللہ جب وقت آخر و ایمان کرنے والی اتباع سنت والی موت عطا فرما کر اپنی آنکھوں سے رحمت میں ہمیں جگہ عطا فرما، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہر قسم کے خیر و برکات سے ہمیں مالا مال فرما، اللہ سند فضیلت پانے والی اللہ ان طالبات کو اللہ عزت و عافیت والی زندگی عطا فرما، انہیں قبول فرما، دوسروں کی دینداری ایمانداری اور اعمال کے اللہ احیاء کا سبب و ذریعہ بنا، اللہ خوشحال زندگی عطا فرما، نیک گھرانے نصیب فرما، نیک اولاد نصیب فرما، ارے اللہ دوسروں کے لیے راہبری کا بہترین سبب و ذریعہ بنا، اے اللہ اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ہونے والے نکاح کو بھی انتہا قبول فرما، نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا سبب و ذریعہ بنا، زوجین میں خاندانوں میں محبت کا سبب و ذریعہ بنا، ہمارے سفر کو آسان فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ، آپ نے سنا، اب میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور رخصت ہوتا ہوں، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، مسافر کی جو ہے وہ زحمت نہ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔